ترک تقلید کا نقصان کیا ہے؟ 3 نقصان ہے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، تینوں نقصان ہیں۔ ترک تقلید کے کتنے نقصان ہیں؟ دنیا کا بھی نقصان ہے، قبر کا بھی نقصان ہے، اور آخرت۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، بڑی مزے کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ خون دینے سے بندہ بچتا ہے آج کل، خون کی کمی ہے نا، خون دے دو۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے خون دینے سے بندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ وہاں یہ ہے خون نکالنے سے بچتا ہے، حجامہ، ہاں خون نکالنے کی بات ہے، خون چڑھانے کی بات کہیں نہیں ہے۔ اب غیر مقلد میرے بھائی کا ابا جی بیمار ہو گیا، یہ ہسپتال لے گیا، ہسپتال والوں نے کہا جی خون دینا پڑے گا، انہوں نے کہا قرآن حدیث تے ہے کوئی نہیں، حجامے نال ہور ہی کاٹ لاؤ، یہ تو اور بھی نکلوائے گا۔ حالانکہ اس پہ تقلید کرے گا تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہرین شریعت کہتے ہیں کہ خون اس زمانے میں نکالا جاتا تھا، اس زمانے میں تحقیق یہی تھی کہ خون نکالنے سے صحت ملتی ہے۔ جدید سائنس میں ہے خون چڑھانے سے صحت ملتی ہے۔ اصل ہے حصول صحت، وہ چڑھانے سے ہو یا نکالنے سے ہو، لہٰذا خون چڑھانا جائز ہے۔ اگر تقلید کرے گا تو غیر مقلد کہتے ہیں ہم شرک ہو جاتا ہے تقلید سے، تو ان کا ایمان گیا۔ اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو ابا جان گیا، ابا کو خون کی ضرورت ہے نا، ابا گیا، اگر تقلید کیا تو ایمان گیا۔ سن، ایمان بچانا یا ابا بچانا؟ ابا جان بچانا ہے یا ایمان بچانا؟ نمبر 2، دوسری بات بڑی زیادہ سمجھنے والی، انٹرسٹنگ بات ہے، توجہ سے۔ ان کی یاری چل رہی ہے ایک لڑکی سے، لڑکی نے اجازت دے دی بھی نکاح کر لو میرے ساتھ، لیکن فون پر جان جانوں کا چکر ایک دوسرے سے ان کا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی فون پہ نکاح کر لو۔ فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن حدیث تو خاموش ہے۔ یہ تو فقیہ بتائے گا، فون پہ وکیل بنا اور وکالت والا نکاح ہو جاتا ہے، وکالت کی اپنی شرائط ہے پوری ترتیب سے۔ تو اگر یہ تقلید کرے گا یا تقلید نہیں کرے گا؟ اگر یہ تقلید کرے گا وکالت والی، جیسے ماہرین شریعت کہتے ہیں، تو گویا اس کا ایمان گیا، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اس کی جان گئی، جان جانو، ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں تقلید کر لے، ایمان تیرے سینے کے اندر اور جان تیرے سینے کے اوپر، اتنے تسی بڑی خوش ہو گئے۔ تو دنیا میں نقصان یہ ہے، ہو گیا ترک تقلید کا۔ قبر کا نقصان کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، حضرت انس کی روایت ہے کہ منافق بندے کو فرشتے ماریں گے، گرز، وہ جواب نہیں دے سکے گا سوال کا، اور مارتے ہوئے کہیں گے یضرب بمطرقۃ من حدید لا دریت ولا تلیت، گرز ماریں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے سمجھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں، تو نے سمجھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں کیا ہے؟ آپ بخاری کا حاشیہ اٹھائیں، ای لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا تلوت القرآن والمعنى لاتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون۔ کہتے ہیں لا دریت، تو نے سمجھا نہیں، فقیہ نہیں بنا، ولا تلیت، تو نے پڑھا نہیں، مقلد نہیں بنا، کیونکہ مقلد پڑھ کے مان لیتا ہے، بلا مطالبہ دلیل، با دلیل بات مان لیتا ہے، اور فقیہ سمجھتا ہے۔ تو لا دریت فقہ پہ دلالت ہے، لا تلیت تقلید پہ دلالت ہے۔ اب وہ منافق ہے تو کافر، کیونکہ ترک تقلید کی کچھ قسم کفری ہے اور کچھ فاسقین والی ہے نا، تو وہاں کفری قسم ہے، لیکن ہے ترک تقلید کا نقصان کہ منافق یا تو سمجھ جاتا، یعنی توبہ طیبہ ہو کر فقیہ بن جاتا تو بچ جاتا، منافق یا تو سمجھ جاتا، مقلد ہو جاتا تو بچ جاتا۔ تو بخاری اور بخاری کا حاشیہ بتا رہا ہے قبر کا نقصان او آخرت کا نقصان۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10، پہلا پارہ سورۃ ملک کا پہلا صفحہ، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ جہنمی کہیں گے 2 کام کرتے تو جہنم نہ ہوتے، ما كنا في اصحاب السعیر، جہنم میں نہ ہوتے۔ کیا؟ لو كنا نسمع او نعقل، سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ فقیہ ملت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لو كنا نسمع تقلید پر محمول ہے، سن لیتے، نعقل اجتہاد پر محمول ہے کہ نہ ہم مجتہد تھے نہ ہم مقلد تھے، لہٰذا جہنمی بن گئے۔ تو ترک تقلید کا تیسرا نقصان جہنم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔